بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی بھلائی یا اس کی برائی اللہ سے طلب کرے۔ اور آج کل استخارہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر ہم نے استخارہ کر لیا اور اگر اس میں نہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا تو دل اس کام کو کرنے میں 100% راضی ہے، اور اگر استخارے کے بعد اس میں نہ آ گیا تو ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے کہ کریں یا نہ کریں، حالانکہ دلی طور پر تو ہم پورا اس کام کو کرنا چاہتے ہیں۔ کہ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے ناقص العقل پیدا کیا، اور قرآن میں صاف اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے لیے برائی کو ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ خیر کو طلب کر رہے ہوں۔ تو اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو خدا را اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت سے مشورہ ضرور کیجئے۔ بظاہر وہ آپ کو غلط یا آپ کی دلی رضامندی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو فائدے ہیں وہ ایک وقت میں جا کے نظر آتے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا مشورہ کبھی بھی انسان کے لیے رائے گاں نہیں جاتا۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی بھی چیز کی نیت کرنی ہو استخارے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنے دل میں اور دماغ میں اس چیز کے لیے خالص نیت کریں کہ اللہ، میرا یہ کام ہے، اس میں میرے لیے کتنے فیصد اچھائی ہے اور کتنے فیصد برائی ہے، یا یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس معاملے کو میرے اوپر ظاہر فرما۔ اور استخارے کا بہترین وقت جو ہے وہ رات عشاء کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کے درمیان کا ہے، کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور یہ نفل عمومی نماز کی طرح ہیں، جس طرح ہم باقی نوافل پڑھتے ہیں، نماز کے نوافل پڑھتے ہیں یا دیگر نوافل پڑھتے ہیں، سیم اسی طرح آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، بالکل اطمینان کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ، اپنے دل میں اپنی اس نیت کو، اس مقصد کو رکھتے ہوئے نفل پڑھیں جس کام کا ہم اللہ رب العزت سے مشورہ کرنے والے ہیں۔ اب جب ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد ہم دعا مانگیں۔ پہلے اپنے دعائیہ الفاظ میں، اپنے الفاظ میں دعا مانگی جائے کہ یا اللہ، میں آپ سے اس کام کی برائی اور اچھائی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں یہ کام شروع کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اس میں میرے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے، میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، مجھ پر اس کو کھول دے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سے بہتر نہ کوئی ہمارا تھا، نہ کوئی ہمارا ہے، اور آئندہ نہ کوئی ہمارا ہوگا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ کام میں کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ کروں گی، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ خیر، اللہ رب العزت سے نفل کے بعد دعا مانگے، اور دعا استخارہ بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بقدرتک، یہ دعا اینڈ تک مانگیں، پڑھیں اس کو۔ اور اس دعا میں یاد رکھیں 2 مرتبہ ایسے الفاظ آئیں گے جو یہ ہوں گے، ان ھذا الامر، ایک مرتبہ یہ اچھائی کے لیے آئے گا اور ایک مرتبہ یہ نیچے اس کام کی برائی کے لیے آئے گا۔ جب یہ 2 لفظ آ جائیں ان ھذا الامر اس دعا میں، تو پہلے آپ نے اس کام کی اچھائی کا دل میں نیت کرنی ہے کہ یہ کام ہے، اس کام کو اپنے ان ھذا الامر، اس کام کی اچھائی کو اور اس کام کو اپنے ذہن میں لائیں، اور دوبارہ دعا میں جب ان ھذا الامر آ جائے تو اس کام کو اور اس کی برائی کو اپنے ذہن میں لائیں اور دعا کریں اور دعا کر کے سو جائیں۔ اب اس کے بعد کا اگلا کام کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کام میں ہمارے لیے بہتری ہے یا برائی ہے؟ تو دیکھیں، آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، اور سونے کے بعد اگر آپ کو خواب میں اس کام کا ہونا نظر آتا ہے، یا آپ کو کوئی سفید چیز نظر آتی ہے، یا پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، یا گرین بھی نظر آتی ہے، تو آپ یہ سوچیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ 100% کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں خواب میں کوئی کالی چیز نظر آتی ہے، یا کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے، یا ہمارا وہ کام خواب میں نہ ہوتا نظر آتا ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا کام اللہ کے ہاں ٹھیک نہیں، اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں، برائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی استخارے کی لمٹ جو ہے وہ کم از کم اور زیادہ سے کم از کم بھی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی 3 دن ہے۔ اگر آپ کو 3 دن سے پہلے ہی اپنے خواب میں اشارہ مل جاتا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس کی لمٹ جو ہے وہ 3 رات تک ہے۔ آپ 3 دن تک کرتے رہیں مسلسل، اور اگر آپ کو خواب میں پھر بھی کوئی اشارہ نہیں ہوتا تو تیسرے دن صبح اٹھ کر آپ کا دل جس کام کی طرف مائل ہو، بس وہی کام آپ کے لیے بہتر ہے۔
اگر آپ استخارہ کر کے سو گئے ہیں تیسرے دن اور صبح اٹھ کر آپ کا دل اس چیز کی طرف مائل ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، تو آپ وہ بالکل کریں، چاہے وہ شادی کا ہے، چاہے وہ کاروبار کا ہے، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی معاملہ آپ کا ذاتی ہے، کاروباری ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کام کو کر لیں۔ اور اگر تیسرے دن اٹھتے ہی آپ کو اس چیز کا سمجھ نہ آئے کہ میں یہ کام نہیں کرنا، تو بس پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ اللہ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد بالکل اس چیز پر آپ راضی ہو جائیں کہ میرے رب سے مشورہ کر لیا، میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دے دیا کہ یہ کر لو یا رک جاؤ، تو بس پھر مجھے وہی کرنا ہے۔ اور جب ہم استخارے کے بعد کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ضرور ڈالیں گے۔